تو ہمیں اسی بات کی روشنی میں اسلاف کے فہم کو مسئلہ بیعت کے سلسلے میں بھی یقینی طور پر دیکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنے عقیدے کو ڈھالنا چاہیے. جیسا کہ میں آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 سے یہ بات پہلے بھی ثابت کر چکا ہوں، جہاں پر یہ الفاظ ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اول المؤمنین صحابہ کرام تھے، یہی جماعت المسلمین اولین تھے، اور ان کا راستہ یقیناً وہی راستہ ہے کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رہنے کے لیے حکم دیا ہے. چنانچہ عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے ابو داؤد میں اور ترمذی میں صحیح سند سے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا ذکر ہے. اس خطبے میں آپ نے صحابہ کرام کو جو وصیت کی، ان باتوں میں یہ بات بھی شامل ہے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ جو میرے بعد تم میں سے پیچھے رہ جائے گا وہ ان قریب بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. تو ایسے اختلاف کے وقت میں جب کثرت سے اختلاف ہوگا، تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو تھام لینا اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، یہاں تک کہ اس قدر مضبوطی سے تھام لینا کہ جیسے کسی چیز کو دانتوں کے ذریعے مضبوطی سے پکڑ لیا جاتا ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جاتا. تو ہمیں اس اختلاف کثیر کے دور میں جس سے آج ہم گزر رہے ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیں. اب سوال یہ ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فہم کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ وہ لوگ جو مسئلہ بیعت کو ایمان اور اسلام کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں وہ بھی سنت نبوی کا نام لے رہے ہیں، وہ لوگ جو مسئلہ بیعت کو انتظامی نوعیت کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں وہ بھی سنت نبوی کا نام لے رہے ہیں. اب اس اختلاف کو حل کون کرے گا؟ اس اختلاف کے حل کا طریقہ کار الحمدللہ اس واضح ترین روایت میں موجود ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ پھر ہمیں اس مسئلے کو اور اس طرح کے تمام مسائل کو، چاہے وہ مسئلہ جماعت سے دور ہونے کا ہو، چاہے وہ مسئلہ بیعت سے تخلف کا ہو، چاہے وہ مسئلہ فرقہ بندی کی نوعیت اور فرقہ بندی کے معاملے پر فیصلہ حاصل کرنے کا ہو کہ فرقہ کہتے کس کو ہیں، کیا صرف تنظیمی ڈھانچہ الگ کر لینے سے فرقہ بن جاتا ہے؟ اس طرح کے تمام معاملات پر ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے، جو سبیل المؤمنین ہے، وہ موجودہ جماعت المسلمین کا فہم نہیں ہو سکتا، بلکہ جماعت المسلمین اولین یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فہم ہوگا. یہی سبیل المؤمنین ہے، اور اسی سے چمٹنے کا حکم، اسی کو مضبوطی سے تھام لینے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں موجود ہے. لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مسئلہ بیعت پر صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین المہدیین کا موقف کیا تھا. جب ہم اس بات کو دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے موقف میں اور ان کے موقف میں اگر فرق ہے، اور یقیناً ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے، تو پھر ہم فیصلہ کر سکیں گے
کیونکہ ہمارا ایمان الحمدللہ صحابہ کرام کی شان اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق یہی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر یہ لوگ اس طرح سے ایمان لاتے ہیں جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو پھر تو یہ ہدایت پر آ سکتے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ اس طرح سے ایمان لانے کو تیار نہیں تو پھر ان کا معاملہ تو بس مخالفت کرنے کا ہے، ان کا کام ہی یہ رہ گیا ہے کہ یہ مخالفت کرتے رہیں۔ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جن کے فہم کو اختیار کر کے قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا اسلام کے سنہری دور میں وہ لوگ جو صحابہ کرام تھے ان کا فہم درست ہوگا، یا 14ویں صدی میں موجود ہم لوگ جو کسی بھی اعتبار سے ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ہمارا فہم بہتر ہوگا؟ اب فیصلہ آپ خود کیجئے۔ میں آپ کے سامنے صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین سے صحابہ کرام کے سنہری دور کے کچھ واقعات پیش کرتا ہوں جہاں پر بیعت سے تخلف کا واضح ثبوت ہماری اپنی ہی کتاب سے ملتا ہے۔ لکھا ہے صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین صفحہ نمبر 683 اور 684 پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع نہ دی اور خود ہی نماز جنازہ پڑھا کر رات کے وقت انہیں دفن کر دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے چہروں میں خفگی کے آثار دیکھے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی تھی۔ لوگوں کے چہروں پر خفگی کے آثار دیکھے کیونکہ انہوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ان کی تیمارداری کی وجہ سے لوگوں نے ان کو معذور سمجھا تھا، لیکن اب یہ بات لوگوں کو ناگوار تھی۔ یہ الفاظ انٹو بریکٹس ہیں، یہ الفاظ متن حدیث میں نہیں ہیں۔ 6 مہینے گزر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، اور ان 6 مہینوں میں علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں کی تھی صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل کی، اور اس کے بعد بھی، انتقال کے بعد بھی لوگوں کے چہروں پر خفگی کے آثار دیکھے۔ پھر کیا ہوا؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح و صفائی اور بیعت کرنے کی خواہش کی تاکہ لوگوں کی ناراضگی کا سبب ختم ہو جائے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق سے یہ کہلوایا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور اپنے ساتھ کسی کو نہ لائیں، اس خیال سے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ نہ آ جائیں تاکہ تنہائی میں بے تکلفی سے بات ہو سکے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ابو بکر صدیق سے کہا، واللہ آپ ان کے پاس اکیلے نہ جائیں۔ ابو بکر نے کہا، مجھے ان سے کیا خطرہ ہے، میں تنہا ہی جاؤں گا۔ غرض یہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تشہد پڑھا، پھر فرمایا، یقیناً ہم آپ کی فضیلت اور جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اسے پہچانتے ہیں، اور جو خیر یعنی خلافت اللہ نے آپ کو دی ہے اس پر آپ سے حسد نہیں کرتے، لیکن ہمیں اس بات کا ملال ہے کہ آپ اس معاملے میں خود مختار ہو گئے۔ انٹو بریکٹ لکھا ہے، آپ اس مال کے معاملے میں خود مختار ہو گئے۔ متن حدیث میں یہ الفاظ ہیں جس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ اس معاملے میں خود مختار ہو گئے، ہم سے مشورہ تک نہیں لیتے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، یعنی مال میں حصہ اگر نہیں مل سکتا تھا تو مشورے ہی میں ہمیں شریک کر لیا جاتا۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں پر ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات ختم کی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت سے حسن سلوک مجھے اپنی قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور جو کچھ ہمارے اور تمہارے درمیان اس مال کے معاملے میں اختلاف ہوا تو بات یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں جہاں تک کہ نیکی اور بھلائی کرنے کا تعلق ہے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا، اور نہ میں اس معاملے میں اس سنت کو چھوڑنا چاہتا ہوں جس سنت پر کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے دیکھا ہے۔ ابو بکر صدیق کی اس وضاحت کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آج زوال کے بعد تمام لوگوں کی موجودگی میں بیعت کر لوں گا۔ میں آج زوال کے بعد تمام لوگوں کی موجودگی میں بیعت کر لوں گا۔ ابو بکر صدیق نے ظہر کی نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر آپ منبر پر تشریف لے گئے، تشہد پڑھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بیعت کرنے میں تاخیر اور ان کی معذرت بیان کی۔ کیفیت بیعت کرنے میں تاخیر اور ان کی معذرت بیان کی۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشہد پڑھا، مغفرت کی دعا کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کی۔ پھر فرمایا، بیعت کرنے میں اس وجہ سے دیر نہیں ہوئی، بیعت کرنے میں اس وجہ سے دیر نہیں ہوئی کہ ہمیں ابو بکر سے اس معاملے میں کسی قسم کا حسد تھا، اور نہ اس وجہ سے کہ ہمیں ان کی فضیلت کا جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے انکار تھا۔ البتہ اس ترکے میں ہم اپنے کو حصے دار سمجھتے تھے۔ ابو بکر جب اس ترکے کے معاملے میں خود مختار ہو گئے، ہمیں مشورے میں بھی شریک نہیں کیا تو ہمیں ملال تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر اور بیعت کے بعد تمام مسلمین ان سے خوش ہو گئے۔ سب نے کہا، تم صحیح بات کو پہنچ گئے۔ الغرض اس نیک کام کی طرف رجوع کرنے کے بعد الغرض اس نیک کام کی طرف رجوع کرنے کے بعد تمام مسلمین ان سے حسب سابق محبت کرنے لگے۔ یہ واقعہ جو صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین میں ہے، یہ صحیح بخاری کتاب المغازی اور صحیح مسلم کتاب الجہاد کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین کے مقدمے میں صفحہ نمبر 3 پر لکھا ہے، قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا جو درجہ ہے وہ کسی پر مخفی نہیں۔ جس تحقیق اور تفتیش اور سخت شرائط کے ساتھ ان کتابوں کو مدون کیا گیا وہ اپنی نظیر آپ ہیں، لیکن افسوس ہے کہ تاریخ کے سلسلے میں اکثر لوگوں نے ان کتابوں سے بے اعتنائی کا ثبوت دیا، تاریخ کے ان واقعات کو بھی تسلیم کر لیا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے متصادم تھے۔ معلوم ہوا کہ صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین کے مقدمے میں یہ بات موجود ہے کہ تاریخ کے وہ واقعات جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے خلاف ہوں گے ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جماعت المسلمین کا اصول ہے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کا 6 مہینے تک بیعت نہ کرنا، جیسا کہ آپ نے پورا واقعہ سن لیا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ اب اس کے سامنے جماعت المسلمین نے اپنے کتابچے الجماع میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں یہ بات رکھی کہ یہ بیعت تو اعلانیہ تھی اور اس سے پہلے وہ بیعت کر چکے تھے، لیکن اس بیعت کا علم صحابہ کرام کو نہیں تھا، اور اس میں حوالہ دیا گیا ہے تاریخ ابن کثیر کا، البدایہ والنہایہ کا۔ اب جماعت المسلمین کے اپنے ہی ہمارے اصول کے مطابق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے
ٹکرانے والی تاریخی روایت کبھی بھی قبول نہیں کی جا سکتی، اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اس اصول کی روح سے البدایہ والنہایہ کی یہ روایت ہمارے اپنے اصول کے مطابق قابل اعتبار نہیں، لہٰذا ہم اسی بات پر رہیں گے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی، جیسا کہ وہ خود فرما رہے ہیں۔ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ بیعت میں تخلف کہ وہ خود اقراری ہیں، انکاری نہیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں موجودہ جماعت المسلمین کے اصول کی طرف۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے بیعت نہیں کی اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ آپ کے سامنے میں نے کتابچہ مکی زندگی اور بیعت سے وہ عبارت پیش کی تھی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے اور اپنے اصول کو دیکھیے۔ گویا کہ ہمارے اصول کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینوں تک، نعوذ باللہ من ذالک، 6 مہینوں تک اسلام سے خارج رہے، اور پھر بیعت کی تو اسلام میں داخل ہوئے، شرائط ایمان کی تکمیل کی، اور وہ بھی ہماری اپنی کتاب سے ثابت ہوتا ہے، تاریخ الاسلام والمسلمین سے، کہ وہ بھی بیعت اس لیے کی کہ لوگ ناراض تھے۔ نعوذ باللہ، ایسا تصور کرنا بھی ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن کا یہ انکار ٹھہرے گا اگر ہم نے ایسی بات سوچی بھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق بیان فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ آیت نمبر 7 ہے کہ اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، اور تمہیں کفر سے، نافرمانی سے اور فسق و فجور سے کراہت دے دی ہے، یعنی تمہیں ایسا بنا دیا ہے کہ تمہیں کفر سے، فسوق سے اور نافرمانی سے کراہت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ تم کبھی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے جس کی بنیاد کفر پر ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر ہو، یا فسق اور فجور پر ہو، بدکاری پر ہو۔ اولئک هم الراشدون، اور یہی جماعت المسلمین اولین در حقیقت سیدھے راستے پر ہیں، یہی مومنین ہیں، اور سبیل المؤمنین کی پیروی کرنے میں ہم سب کا بھلا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک طرف تو علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے کام سے پیچھے رہے جو ہماری نظر میں کفر کا کام ہے، اسلام سے خارج ہونے والا کام، اور اللہ فرما رہا ہے کہ صحابہ کرام کی تو یہ شان ہے کہ انہیں اللہ نے کفر سے نفرت دلا دی ہے، اور یہ ہیں ہمارے اصول جن کی روشنی میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کفر کے کام میں اس وقت اس حال میں موجود تھے کہ انہیں اس کی یقیناً نظر آتا تھا کہ جیسے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ تو جب لوگوں کو دیکھا کہ ناراض ہیں تو پھر ان کو خیال آیا، جیسا کہ ہماری کتاب سے ظاہر ہو رہا ہے، کہ لوگوں کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے صدیق اکبر سے رابطہ قائم کیا اور پھر ان سے کہا کہ میں زوال کے بعد بیعت کر لوں گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، کوئی یہ کہہ دے گا کہ یہ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انفرادی فعل ہے۔ مجھے بتائیے، کیا آپ ایک پل کے لیے بھی یہ کہنا گوارا کریں گے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انفرادی فعل اس نوعیت میں تھا کہ ایمان اور اسلام کے مسئلے کو انہوں نے اتنا ہلکا لے لیا اور 6 ماہ تک مؤخر کر دیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کو انفرادی نوعیت کا مسئلہ نہ کہیے۔ کیوں؟ اس دوران میں صحابہ کرام ان سے ناراض تھے، یعنی صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی ہے، لیکن کسی نے بھی ان سے یہ نہ کہا کہ جناب آپ داماد رسول ہیں، آپ حسن و حسین کے والد ہیں، آپ بو تراب ہیں، آپ شرائط ایمان کی تکمیل کیوں نہیں کرتے؟ آپ اسلام میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ آپ اسلام سے خارج کیوں ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں
ہمارے اپنے اصول کے مطابق اگر یہ بات درست ہے جیسا کہ ہم نے سوچا کہ جس نے بیعت نہیں کی اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے خارج قرار دیا، تو پھر یہ سارے سوالات ہمارے ذہن میں بھی آنے چاہیے۔ تو کیا صحابہ کرام کے ذہن میں نہیں آتے ہوں گے؟ کیا ان کو دین اسلام کی بنیادی معاملات کی اتنی بھی شزبز نہیں تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر بیعت نہ کرنے کی وجہ جو ہمارے سامنے ہے اس میں یہ بات نظر آئی کہ تاریخ الاسلام والمسلمین میں لکھا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری کی وجہ سے معذور سمجھے گئے، لہذا بیعت کو شرائط ایمان اگر وہ سمجھتے تو کیا صرف تیمارداری کی وجہ سے وہ اپنے ایمان میں خرابی کو برداشت کرتے رہے؟ کیا یہ نہ ہو سکا کہ وہ کچھ دیر کچھ وقت نکال کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کر آ جاتے کہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، میرے اسلام کا مسئلہ ہے، میں اسلام سے خارج نہ ہو جاؤں، لہٰذا میں بیعت کر کے آتا ہوں اور پھر آپ کا خیال بدستور رکھتا رہوں گا؟ لیکن ایسا تو کہیں نہیں ملتا۔ معلوم ہوا کہ وہ صحابہ کرام کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی تھا اور وہ اللہ سے راضی، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا تھا، جن کو اللہ نے تقوی اور دین کے کاموں کے لیے چن لیا تھا، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بننے کا شرف عطا کیا، جن کے دلوں میں اللہ نے کفر سے اور نافرمانی سے کراہت پیدا کر دی تھی، وہ بیعت نہ کرنے کو اگر ایمان اور اسلام کا مسئلہ سمجھتے تو کبھی بھی تیمارداری جیسے عذر کی وجہ سے اس سے پیچھے نہ رہتے۔ یقیناً ان کی نگاہ میں یہ مسئلہ ایمان اور اسلام سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس میں تاخیر کی کہ یہ انتظامی نوعیت کا مسئلہ ہے، آج نہیں تو کل جا کر بیعت کر لیں گے اور اپنے خلیفہ وقت کے ساتھ ملاقات کر کے اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ یہی ان کے شایع نشان ہے، اور یہی بات ایک مومن کے شایع نشان ہے۔ اور اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ اگر ہم اپنے اصول پر اس امت کو پرکھتے ہیں کہ جناب وہ آدمی جو قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے، شرک اور کفر سے بیزار ہے، لیکن بیعت نہیں کی، تو ہمارے اپنے موقف کے سامنے اگر ہم اس کو رکھتے ہیں تو پھر تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ تو پھر ہمیں اسی طرح سے انصاف کرنا پڑے گا، ادھر ادھر کی بات نہیں چلے گی، پھر انصاف کرنا پڑے گا۔ یہ جو بت رکھے ہیں سینے میں اور جو لوگوں کے سامنے بات کچھ کرتے ہیں دل میں کچھ اور ہے، اپنے عقیدے کو بھی ظاہر نہیں کر سکتے، اتنا ڈرتے ہیں، ان کو کہنا پڑے گا، اور کہنے کی جرت ہے تو کہہ کر دکھائیں تاکہ معلوم ہو کہ صحابہ کرام کے متعلق ہمارا کیا کہنا ہے۔ پھر یہ کہنا پڑے گا کہ جیسے آج ایک امتی کفر و شرک نہ کرنے کے باوجود، قرآن و سنت پر عمل کرنے کے باوجود صرف اس وجہ سے اسلام سے خارج ہے کہ اس نے بیعت نہیں کی، تو آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہ کہنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نہیں کہیں گے تو یہ آپ کی منافقت ہے جو آپ کے اس رویے سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ ان کے متعلق کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن آج کے لوگوں کے بارے میں آپ کہہ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کے لوگوں کے بارے میں کہیں گے تو کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن صحابہ کے بارے میں اپنے اس اصول کو استعمال کیا تو لوگ گستاخ صحابہ کہہ کر نہ جانے کیا کچھ کہیں گے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اصول ہمارا غلط ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر بیعت دین اسلام کا مسئلہ ہوتا، ایمانیات کا مسئلہ ہوتا، تو وہ اس سے کسی عذر کی وجہ سے بھی پیچھے نہ رہتے، وہ ضرور اس میں سبقت کرتے اور سب سے پہلے جا کر اپنے تمام دنیاوی معاملات کو بھول جاتے اور کہتے کہ ہماری ایمان اور اسلام کا مسئلہ ہے، لہذا بیعت فوراً کرنی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا اصول اسی قابل ہے کہ ہم نے ماتا میتتن جاہلیہ کو اپنے فہم سے جو اس کا ایک نمونہ تراش لیا ہے، صحابہ کرام کی جماعت المسلمین اولین کا یہ فہم نہیں تھا، صدیق اکبر کا یہ فہم نہیں تھا، علی مرتضیٰ کا یہ فہم نہیں تھا، عمر فاروق کا یہ فہم نہیں تھا، عثمان غنی کا یہ فہم نہیں تھا، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کا یہ فہم نہیں تھا، مہاجرین اور انصار کا یہ فہم نہیں تھا، لیکن یہ فہم ہمارا ہے موجودہ جماعت المسلمین کا۔ لہٰذا وہ فہم جو صحابہ کرام کی جماعت المسلمین سے ٹکرائے، اس فہم کو دیوار پر دے مارنے کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس راستہ نہیں ہے۔ اگر اب بھی اپنے فہم کو سینے سے لگا کر رکھیں گے
تو پھر آپ اپنے ایمان کی خیر منائیے، کیونکہ پھر آپ کے اصول کی بھیٹ چڑھ جائیں گے صحابہ کرام، جن کے ایمان کا گواہ اللہ کا قرآن ہے، جن کی صداقت کا گواہ اللہ کا قرآن ہے، اور جن کی صداقت اور جن کے ایمان کے واقعات سے ہماری کتابیں مملو ہیں۔ ان سارے واقعات کو فراموش کر کے اپنے اصول کو سینے سے لگائے رکھیے، یا پھر ان عظیم ہستیوں کو سینے سے لگا لیجئے اور اپنے اصول کو دیوار پر دے ماریے، ایسے اصول کو ترک کر دیجئے جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی تکفیر ہو۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کے ساتھ اور بھی واقعات ہیں جو تاریخ الاسلام میں ملتے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان واقعات کو رکھتا ہوں اور آپ سے انصاف کی امید رکھتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر غور کریں گے، ان باتوں کو سمجھیں گے اور پھر اس فیصلے تک پہنچیں گے کہ ہمارا اصول تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی جماعت المسلمین اولین ہرگز بھی ایسا کام نہیں کر سکتی، ایسے عمل کو برداشت نہیں کر سکتی جو ایمان اور اسلام سے خارج ہونے والا عمل ہو۔ کوئی بھی صحابی ایسا عمل برداشت نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے متعلق یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان کا صرف ناراض ہونا اور اس پر ہماری تاریخ الاسلام والمسلمین میں یہ عبارت بھی قابل غور ہے۔ صفحہ نمبر 684 پر کچھ نکات لکھے ہیں جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملال کی وجہ سے بیعت میں دیر کی۔ کس کی وجہ سے؟ ملال کی وجہ سے، یعنی ناراضگی تھی۔ کیا ناراضگی اس بات کا سبب بن سکتی ہے کہ آپ اپنے ایمان اور اسلام کو خطرے میں ڈال دیں؟ ایک عام مسلم آج کے دور میں 14ویں صدی میں بیٹھا ہوا ایک عام مسلم جس کو دین کے بارے میں تھوڑا سا بھی علم ہو، اگر وہ کسی ناراضگی کی وجہ سے کفر اور شرک کا کام کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی بندہ آج کے دور میں بھی ہمیں مل سکتا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ناراضگی کی وجہ سے بیعت میں 6 ماہ تاخیر کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیعت نہ کرنا کوئی دین اسلام کا مسئلہ یا ایمانیات کا مسئلہ نہیں تھا، ورنہ الحمدللہ صحابہ کرام میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معیار ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ وہ فوراً جا کر بیعت کرتے اگر یہ مسئلہ اتنا سنجیدہ ہوتا، ایمان اور اسلام کا مسئلہ ہوتا جتنا ہم نے بنا لیا ہے۔ پھر لکھا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط فہمی کی بنا پر جو عارضی ملال تھا وہ دور ہو گیا، ان کے دل بالکل صاف ہو گئے، یعنی غلط فہمی کی بنیاد پر ملال ہو گیا، اور اس غلط فہمی کی بنیاد پر انہوں نے اپنے ایمان اور اسلام کو خطرے میں ڈال دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کم از کم یہ بات تو کوئی بھی ایمان والا برداشت نہیں کر سکتا کہ صرف غلط فہمی کی بنیاد پر ایمان اور اسلام کو خطرے میں ڈال دیا جائے، چاہے جائے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی ایسا کام کرے، چنانچہ ہمارا اصول درست نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے تمام مسلمین نے ان کے عذر کو قبول کر لیا اور بدستور ان سے محبت کرنے لگے۔ عذر قبول کر لیا، کیا کفر اور شرک کرنے کا بھی کوئی عذر ہوا کرتا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ انتظامی نوعیت کا تھا۔ صحابہ کرام ان سے اس لیے ناراض تھے کہ وہ بیعت میں تاخیر کر رہے تھے، اور جب بیعت ہو گئی تو وہ دوبارہ ان سے محبت کرنے لگے۔ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ وہ بندہ اسلام میں ہی نہیں ہے، ایمان سے ہی نکل گیا، تو صحابہ کرام نے ان کا عذر کیسے قبول کر لیا؟ بلکہ عذر قبول کرنے کی تو نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، جیسا کہ ہمارا کہنا ہے کہ جو جماعت سے بالشت بھی علیحدہ ہوا، امیر کی اطاعت سے بالشت کے برابر بھی دور ہوا، ہمارے ہاں بڑے عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں، ہم اپنی تقاریر میں ایسے جملے کہہ جاتے ہیں صرف ایک بالشت ہی تو ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بالشت بھی دور ہوا تو اسلام سے گیا۔ تو بتائیے کیا یہ بالشت سے زیادہ دوری نہیں تھی کہ 6 مہینے گزر گئے؟ 6 مہینے میں بالشت نہیں، 6 مہینوں میں تو نہ جانے آدمی کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا اصول غلط ہے، ان احادیث کو ہم نے سمجھا غلط ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام غلط نہیں ہو سکتے۔ اب ان واقعات میں سے دوسرا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ ہی کافی ہے ہمارے اصول کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے، لیکن پھر بھی حجت تمام کرنی ہے، لہٰذا مزید واقعات کو بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت کی توفیق سے۔